الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگوں اور دوستوں، 29 جنوری 2019 کولکتہ کی سرزمین پر حضور گلزار ملت کی موجودگی میں ایک عظیم الشان کانفرنس ہوئی، عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت۔ اس کانفرنس میں اس فقیر محمد کلیم حنفی رضوی کا بیان ہوا۔ دوران تقریر میں نے جناب بیدم وارسی صاحب کا ایک مشہور شعر، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اس شعر کے حوالے سے میں نے کہا اس میں خرابی ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ تقریر کا یہ حصہ عام کیا گیا اور اس پر بڑا بوال مچا، بہت واویلا ہوا، اور اس پر میں نے وضاحتی بیان بھی دیا، پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوئے، اور جن کی طبیعت میں شیعت ہے یا تفضیلیت ہے وہ حضرات واویلا مچانے لگے، اور مجھے ان کے واویلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج کا جو آڈیو ہے اس مسئلہ مقصود کائنات پر، یعنی مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات کون ہے، پر آخری آڈیو ہے میرا یہ۔ اس میں میں اپنے دلائل پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد جن صاحب کو بھی بات کرنی ہو وہ اس بات کی قطعی امید نہ رکھے کہ میں فون کال پر یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر ان کو جواب دوں گا، بلکہ وہ روبرو تشریف لائیں میرے مکان پر، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، یا مدرسے میں تشریف لائیں، جامع اہل سنت فیض الرسول 3 نمبر کھاڑی، فاضل بریلوی جامع مسجد، کرلا ویسٹ، ممبئی، اور روبرو بیٹھ کر بات کر لیں۔ میں نے حالانکہ اس سے پہلے 11 منٹ کا وضاحتی بیان دیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس مسئلے میں بڑا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ کچھ ہمارے اپنے ہی احباب ہیں جو حضور اعلیٰ حضرت سے بھی نسبت رکھتے ہیں، خانواد اعلیٰ حضرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی بھی بولتے ہیں، پھر وہ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ میری مخالفت تک تو سمجھ میں آتا، لیکن جو حکم مجھ پر آپ حضرات لگا رہے ہیں، خدا را اس میں عجلت نہ کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ گستاخ اہل بیت کہہ دینا اور معاذ اللہ پنجتن پاک کا گستاخ اور خارجی ناسبی، ایسے بڑے بڑے چارجز لگانے سے پہلے سوچئے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس شعر کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ اس شعر کا پڑھنے والا کافر ہو جائے گا یا شعر پڑھنا حرام ہے، یہ ساری باتیں میں نے نہیں کہی ہے۔ ہاں، جو لوگ تعویل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تعویل تو بہرحال کرنی پڑ رہی نا ان کو۔ جیسے کہ ایک صاحب نے مفتی سید کفیل ہاشمی صاحب قبلہ سے بات کی تو میں نے وہ پوری آڈیو سنی، انہوں نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ اس شعر کو پڑھنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا ہاں اگر تعویل کی جائے تو کوئی برائی نہیں ہے، تعویل کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح مفتی مطیع الرحمان صاحب کا بھی آڈیو میں نے سنا۔ یہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، کچھ ٹٹ پنجیے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کس گلی میں کس نکڑ پہ کون سی جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، وہ صاحبان بھی زور علم آزمانے کے لیے تشریف لے آئے اور خواہ مخواہ کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں بیل سے دودھ نکالنے کی۔ میں ان سب کو آگاہ کر دوں، اس طریقے سے نہ دین کی تبلیغ ہوتی ہے، نہ مسائل کو سلجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ مسئلہ سلجھانا چاہتے ہیں تو آئیے روبرو بیٹھیے، بات کیجیے یا ٹھیک ٹھاک دلائل دیجیے۔ دیکھیے، مقصود کائنات یعنی کائنات کس کے لیے قصد کی گئی، کس کے لیے بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، اپنی ربوبیت کو کیوں ظاہر فرمایا، جنت کو کیوں بنایا، 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین کیوں پیدا فرمایا، یہ خود حدیث قدسی میں موجود ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم افلاک جمع فلک کی یعنی آسمانوں کو، والارضین جمع ارض کی یعنی زمینوں کو پیدا نہ فرماتے۔ یہ آپ کے لیے ساری چیزیں تخلیق کی گئی ہیں، آپ ہیں مقصود کائنات۔ اور اس کے علاوہ بھی مسند الفردوس کی ایک حدیث میں نے پہلے پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو اور کائنات کو، اس میں ہر چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور
اول مخلوق ہے، پہلی مخلوق آپ ہیں، اول الانبیاء ہے، آخر الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اور جو فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے اس میں دوسروں کو شریک کرنا، نہ یہ ان کی تعریف کرنا ہے نہ حضور کی تعریف کرنا ہے۔ بے شک حضرت مولائے کائنات حسنین کریمین اور سیدہ کا مقام بہت بڑا ہے، ہم جیسے نااہل کیا بیان کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بھیا کہ آپ ان کے فضائل کو اس درجہ بیان کرو کہ شیعت کی بو آنے لگے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیا کہ اصل مقصود کائنات حضور ہی ہیں، ان کے صدقے میں یہ چار ہیں، تو پھر ان کے صدقے میں یہ چار ہی کیوں؟ ان کے صدقے میں تمام انبیاء مقصود کائنات ہے، تمام صحابہ، صحابیات، ازواج طاہرات، ازواج مطہرات، شہداء اسلام، یہ اہل بیت پاک اور تمام اولیاء اللہ ہے، پھر یہ چار ہی کیوں؟ پھر شعر اس طرح کیوں ہے، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، یہی تو پانچ ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ معاذ اللہ حضرت علی کا صدقہ ہے، حضرت آدم کی نبوت، حضرت نوح کی، شیش کی، یحییٰ کی، زکریا کی، عیسیٰ کی، موسیٰ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، کیا ان چار بزرگوں کا صدقہ ہے؟ اور یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ رہی، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں نہ آئی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے، خود اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو صرف ایک شاعر کا شعر نہ سمجھیں، وہ قرآن کریم کا ترجمہ یا حدیث پاک کا مفہوم ہوتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت کی عقائد حقہ کو بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقصود یہ ہیں، یعنی سرکار مقصد ہیں آدم و نوح و خلیل سے، آدم و نوح کا آنا، حضرت ابراہیم کا آنا یہ حضور کے صدقہ ہے۔ مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، اور یہی عقیدہ استاد زمن دے رہے ہیں۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ تو یہ سارے بزرگان دین کے اشعار سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ مقصود کائنات سرکار ہیں۔ اب اس مسئلے میں جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے بھی میرا رد کر رہے ہیں، اور میرا کیا رد کر رہے ہیں، وہ اصل میں سرکار کی فضیلت گھٹانا چاہ رہے ہیں۔ بے وقوفو یہ بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر الانبیاء ہے، ہاں، اور آپ کے مقام و مرتبہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہی مقام و مرتبہ آپ ائمہ اہل بیت کو دے دو تو کیا یہ حضور کی تعریف ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے 12 جو معصومین ہیں، 12 جو امام ہیں، جو ہم اہل سنت و جماعت کے بھی بزرگان دین ہیں، وہ 12 اماموں پہ معاذ اللہ وحی اترتی ہے، وہ انبیاء سے افضل ہے، ان کی وحی سے انبیاء کی وحی منسوخ ہوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اب ہمارے یہاں کچھ خانقاہوں میں رافضیت گھس چکی ہے، جیسے اجمیر معلیٰ کے جو خدام ہیں کامران چرسی، ابن سرور چرسی اور وہاں کا پورا ٹولہ، اور بھی کچھ خانقاہیں ہیں جو حضرات صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں اور شیعت اختیار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تبدیلی ہوتے جا رہے ہیں، مولائے کائنات کو حضرات شیخین کریمین پر فضیلت دے رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہمارے بھائی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے میری مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ در حقیقت ان لوگوں کو بڑھاوا اور تقویت پہنچا رہے۔ خدا را ہوش سے کام لے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ بیدم وارثی ایک صوفی شاعر ہیں، اور صوفیہ کے کلام میں احتمالات بہت ہوتے ہیں، کنایات، اشارات بہت ہوتے ہیں، اس میں ایسی باتیں ہوتی جو ہم جیسے کم فہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو بین العوام اسے پڑھنے سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً ایسی جگہ جہاں حضرات صحابہ پر بھونکنے والے موجود ہوں۔ کلکتہ میں جہاں میں نے تقریر کی، وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں پر کئی تفضیلی پیر آ کر حضرت امیر معاویہ کی شان گھٹاتے ہیں، وہ سارا دین ہی اہل بیت کو بتاتے ہیں، نہ علماء کی کوئی قدر، نہ صحابہ کی کوئی قدر، نہ دیگر انبیاء کرام کی کوئی فضیلت، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدسہ ظاہر کرنے میں بھی یہ لوگ بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ میرے بھائی، جس ماحول میں نے تقریر کی، لوگوں نے جو وہاں کے حالات مجھے بتائے، اس حساب سے میں نے بالکل درست تقریر کی، اور میں اب بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ مقصود کائنات صرف اور صرف میرے آقا ہے۔ ہاں، ان کے صدقے ان چار کو کیا تمام انبیاء کو کہیے، چار ہی کی کیا تخصیص؟ اور سنیے، اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، آپ روبرو تشریف لائیں، بیٹھیں،
اپنے دلائل دیں. میں نے حدیث قدسی سے دلیل دی ہے, اس کے مقابلے میں حدیث لائیے آپ, اس کے مقابلے میں سلف صالحین کے اقوال پیش کیجیے آپ. یہ ساری چیزیں ہیں بات کرنے کی. اگر یہ آپ سے نہیں ہو سکتا, ہمارا مرکز آپ کا, ہمارا مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے, وہاں آپ استفتاء بھیجیں. ہمارے قائد حضرت علامہ مفتی اسجد رضا صاحب قبلہ ہیں, اگر وہ کوئی حکم مجھ پر نافذ فرماتے ہیں, کوئی حکم مجھ پر لگاتے ہیں, حضور محدث کبیر ہو گئے, بمبئی کی سرزمین پہ حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ ہیں, اگر یہ بزرگان دین, یہ علماء کرام مجھ پر کوئی حکم لگاتے ہیں, واللہ باللہ تاللہ, اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں فی الفور رجوع کر لوں گا. دین کا معاملہ کوئی ہٹ دھرمی والی بات تو ہے نہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ ان بزرگان دین کا کیا موقف ہے, اور اس شعر کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے, خاصہ ہے, اس میں حرف آتا ہے. دیکھو, اللہ رب العالمین ہے, میرے آقا رحمت للعالمین ہے, اللہ معبود کائنات ہے, میرے آقا مقصود کائنات ہے, اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو سرکار ہی کو عطا فرمائی گئی ہے. آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا گیا, نبی الانبیاء بنایا گیا, امام الانبیاء بنایا گیا, افضل الانبیاء بنایا گیا, اول الانبیاء, آخر الانبیاء بنایا گیا. اب سرکار کی فضیلت میں آپ دوسروں کو داخل نہ کریں, نبی کی شان نہ گھٹائیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ اس شعر کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ پڑھا جائے, اور مجھے خارجی, ناسبی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں, در حقیقت ان کو سرکار کی شان ہضم نہیں ہو رہی. ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی وہ چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے جائیے اور عشق و مستی میں آپ جھومتے جائیے کہ کیسا ستھرا نکھرا قرآن و سنت سے مستدل عقیدہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا. یہ خوبی مجھے دوسرے شعراء کے یہاں نظر نہیں آتی, یہ کوئی تنگ نظری نہیں ہے. اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کسی شعر کو اپنا عقیدہ مت بنائیے. شعر کے ذریعے عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے, قرآن و سنت سے اخذ کیا جا سکتا ہے. میں نے جناب بیدم وارسی پر کوئی حکم نہیں لگایا, میں نے انہیں معاذ اللہ کوئی سخت و سست بات نہیں کی. میں ان کے پیر و مرشد حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے بھی آگاہ ہوں, اور وہ بھی صوفی شاعر ہیں, اہل سنت و جماعت سے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے یا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. یہ شان صرف اور صرف حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اگر یہ کہا گیا کہ ان کے شعر پڑھنے سے بچا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ شعر ہی کفر ہے. میں نے شعر کو نہ کفر کہا, نہ حرام کہا, نہ جناب بیدم وارسی پر کوئی حکم لگایا. آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہو اچھی بات ہے, ورنہ میں اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا ہوں. مقصود کائنات, وجہ تخلیق کائنات, جن کے لیے سارا کچھ کریٹ کیا گیا ہے, وہ صرف میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے, اور اس میں دوسرا کوئی شامل نہیں ہے. آپ عقیدت میں 4 کو شامل کریں گے, کوئی 10 کو, کوئی 15 کو, کوئی 20 کو, اس طرح یہ کوانٹٹی بڑھ کر کروڑوں ہو سکتی ہے. پھر آپ بھی ان کی دلیل کو رد نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بھی تعویل پیش کریں گے کہ اصل تو حضور ہی ہیں اور مجازن یہ لوگ بھی ہیں. تو ہر کوئی تعویل پیش کر سکتا ہے بھیا. لہٰذا میری بات کو اس طرح آپ لیں, اگر کوئی یہ شعر پڑھتا ہے, سنی ہے, آپ اس پر کوئی حکم نہ لگائیں. یہ میں اپنے ماننے چاہنے والوں سے اور احباب سے گزارش کر رہا ہوں, کوئی حکم نہ لگائیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ شعر میں گنجائش جب ہے تو حتی الامکان سخت حکم سے اپنے بھائیوں کو بچانا چاہیے, اور میں اس پر بھی قائم ہوں کہ پڑھنے سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے پیار سے, محبت سے سمجھائے, اگر نہیں مانتا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں.